بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، ڈسکس کرتے ہیں آج کی کچھ خبریں، جس میں سب سے پہلے جو ڈسکس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ پاک آرمی کے ٹینکس کو لے کے جو ہے سارا دن میں جو ہے نا وہ تبصرہ چلتا رہا، سوشل میڈیا پہ چلتا رہا، بہت سارے اینکرز جو ہے نا اس چیز کو جو ہے وہ ڈسکس کرتے رہے، لیکن ایک چیز جو بہت کم ڈسکس ہوئی وہ یہ تھا کہ جہاں ٹینکس جو آئے، جس جگہ پہ آئے وہ کینٹ کا ایریا تھا، اور جو لاہور کینٹ ہے اس کے ایریا کی بات ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ ٹینکس جو ہے نا آرمی اپنے لے کے آئی۔ تو سب سے تو پہلی بات ہے کہ آرمی جو اپنے ٹینکس لے کے آئی وہ اپنے ایریا میں اپنی حفاظت کے لیے لے کے آئی، اور وہ حفاظت ان لوگوں سے تھی جو کہ شرپسند عناصر ہو کے کچھ ایسا کام کر سکتے تھے جس میں آپ عوام اور آرمی آمنے سامنے آئے۔ تو اس چیز کو لے کے آپ یہ چیز کو اس تناظر میں دیکھیں گے تو سمجھ آئے گی کہ اس میں کوئی غلط حرکت نہیں تھی جو پاک آرمی نے کی، وہ اپنی پروٹیکشن میں اپنے ایریا میں وہ رہے۔ کوئی ایسا نہیں تھا ترکی کی طرح لوگ مثال دے رہے ہیں، کوئی کشمیر بنا کے کر رہا ہے، کہیں جو سٹیز کے اندر ان کی جو ہے وہ کوئی ایسی گشت نہیں تھی، کسی جگہ پہ انہوں نے ڈسٹربنس نہیں کی۔ تو یہ چیزیں اس کو بالکل جو ہے نا ایک پاک آرمی کے خلاف جو ہم کہتے ہیں ناجائز بات ہوتی ہے، ہم اس کو ہمیشہ ڈیفینڈ کریں گے، ہمیشہ ہم اس چیز کو اپنا ویو پوائنٹ دیں گے کہ اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی، جس کو ایک ایکسٹرا جو ہے نا وہ رنگ بنا کے اس کو دکھا کے یا ملٹری کے خلاف اس کو یوز کرنے کی کوشش کی گئی۔ دوسری چیز ہم ڈسکس کرتے ہیں اعظم سواتی صاحب کی پریس کانفرنس، ایک انتہائی افسوسناک چیز کہ جس طرح کی ایج ہے ان کی، جس طرح کی چیزیں کی جا رہی ہیں، یعنی کہ اب ہر بندے کو انہوں نے جو ہے نا تشدد کے لحاظ سے جو ننگا کرنے کی کوشش کی، اس ہر بندے نے ان لوگوں کو جو نہیں سامنے آنا چاہ رہے تھے ان کو جو ہے نا وہ دنیا کے سامنے ننگا کر کے لا کے کھڑا کر دیا کہ ان لوگوں کی مینٹیلٹی کیا پہ۔ اس سے زیادہ میرا نہیں خیال کہ کوئی زندگی میں یا دنیا میں کوئی گھٹیا حرکت ہو سکتی ہے، جس طرح کے کچھ لوگ ہمارے ملک میں یہ ٹرینڈ شروع کر کے جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اب آ جائیں اعظم سواتی صاحب کا جو افسوسناک واقعہ ہوا، جو باقی لوگوں کے ساتھ بھی ہوا، کسی پارٹی کے تھے کسی ٹائم پہ بھی ہوا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اعظم سواتی صاحب کو بھی چاہیے، جب ان کے گھر والوں کو یہ ویڈیوز بھیجی گئی کسی طریقے سے تو گئی ہوں گی، تو آپ وہ چینل جس سے ایک مثال کے طور پہ کہہ رہے ہیں آپ کو فیس بک میسنجر پہ بھیجی، واٹس ایپ پہ بھیجی یا کسی بھی ذریعے سے بھیجی گئی، اس کا آپ عوام کے سامنے وہ چیزیں لے کے آئیں کہ اس نمبر سے آئی، فلاں نے بھیجی، فلاں نے رابطہ کیا، نام لیں۔ آپ رو تو رہے، افسوس ہوا آپ کو اس چیز پہ، ہمیں آپ کے ساتھ بالکل ہمدردی ہے، لیکن آپ پورا چینل بے نقاب کریں۔ یعنی کہ کوئی تو ایسے لوگ ہیں جو اپنا نام تک نہیں باہر آنے دے رہے، یا جو ایسے نام ہیں جن کو یہ اعظم سواتی صاحب بھی جو ہے نا نام لیتے ہوئے گھبرا رہے ہیں، یا کچھ ایسی چیزیں ان لوگوں نے کہی ہیں جن کی وجہ سے نام باہر نہیں آ رہے، جو کہ آنے چاہیے اور لازمی بتانا چاہیے۔ اب اس سے زیادہ کیا کوئی کر سکتا ہے جو اعظم سواتی صاحب کے ساتھ ان لوگوں نے کر دیا۔ پھر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس، پتہ نہیں وہ کس چیز کے جو ہے نا وہ تلاش میں ہے، کتنی بڑی کسی چیز کی تلاش میں کہ لوگ ان کو اس چیز سے پکاریں یا ان کے لیے کریں، کہ آپ نے پوری پریس کانفرنس کر دی کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے نا وہ ہونا چاہیے، انہوں نے جو ہے نا وہ آرمی مین کے خلاف بات کر دی اور یہ کر دی، اس میں حکومت بھی شامل ہوگی۔ پہلی بات یہ ہے، دنیا میں کہیں پہ بات ہو، خواہ وہ جج ہوں جن کے خلاف ہو، پولیٹیشنز ہوں، ملٹری کے لوگ ہوں، خواہ کسی بھی اپنی زندگی کے جو شعبے سے وہ تعلق رکھتے ہوں، جو اگر کوئی چیز ایسی اس میں آ جاتی ہے انویسٹیگیشن میں یا نام لگایا جاتا ہے، صحیح غلط دوسری ایک ٹاپک ہے، تو وہ اکاؤنٹیبل کیوں نہیں ہے؟ مطلب وہ کیوں اتنی مقدس گائے ہے؟ اس وردی کو آپ کیوں اتنا ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسی حرکت کرنے سے کہ وہ ایک ایسی چیز ہو گئی آپ جو اسے ثابت کر رہے ہیں کہ جس کے متعلق بات ہی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ باقاعدہ ایک طریقے سے ایک ڈپارٹمنٹ کو، خاص طور پہ یہ ایسے کچھ بندے جو ہیں وہ عناصر جو ہیں وہ ناجائز طریقے سے ان کو جو ہے ان کی ڈس ریسپیکٹ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہاں پہ لے کے جا رہے ہیں۔ تو عوام سے بھی اس جگہ پہ ہم ایک گزارش ضرور کریں گے کہ یہ جو آپ جلانا، توڑنا، چیزیں املاک کو نقصان کرنا، یہ چیزیں بھی ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ خواہ کچھ بھی ہے، گورنمنٹ کا کوئی وہ ہے ادارہ ہے، آفس ہے یا گاڑی ہے، تو گورنمنٹ کس کی ہے؟ وہ ادارے کس کے ہیں؟ وہ ہمارے ہیں، پاکستان کے ہیں، ہمارے پیسوں سے۔ تو انڈائریکٹلی ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ احتجاج کریں، ہر ایک کا رائٹ ہے، پراپر طریقے سے کریں، اپنا نقصان مت کریں، لوگوں کے جان و مال کا نقصان نہ کریں، تو وہ ایک اجتماعی نقصان ہے۔ تو اس چیز سے جو ہے آپ اوائڈ کریں تاکہ جو شر پسند عناصر ہیں یا جو لوگ چاہتے ہیں یہ پاکستان میں ہو، وہ اس چیز میں وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ تو اس چینل سے ہم آپ سے ایک یہ ریکویسٹ ضرور کریں گے کہ کائنڈلی آپ اپنا احتجاج ضرور کریں، لیکن جلاؤ، گھراؤ، توڑ پھاڑ
ان چیزوں سے جو ہے وہ ذرا پرہیز کریں. اور دوسری چیز آ جائے جی کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے ملک میں اللہ کا شکر ہے, سارے 81 نیند کی گولیاں کھا کے سوئے ہیں. جن کو یہاں کردار ادا کرنا چاہیے وہ شاید کوئی امید ہے کہ ایک آدھے دن میں جاگ جائیں, نہیں تو جن کو یہاں پہ اپنا پارٹ پلے کرنا چاہیے شاید ان کی بھی ویڈیوز لوگوں کے پاس, دنیا کے پاس ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے ان پہ. مطلب کمپرومائزز پورے ادارے اسٹیبلشمنٹ کے جو سارے ادارے آتے ہیں, بیوروکریسی ہے کہیں نہ کہیں کمپرومائز کر کے بیٹھی ہے. تو یہ اس جگہ پہ لانا چاہ رہے ہیں جان بوجھ کے کہ جہاں پہ آ کے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے شری لنکا یا اس سے آگے کا کام بنے اس ملک میں اور تیسری قوت فائدہ اٹھائے. تو یہ چیزیں جو ہیں ہر ایک کردار اپنا جو ہے وہ پارٹ پلے کرے تو ہم بہت ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں. تو دیکھیں جی, امید کرتے ہیں انشاءاللہ جو ابھی سوئے ہیں جن کو نہیں تھا سونا چاہیے وہ بھی جاگ جائیں گے, یا وہ جاگیں یا ان کی غیرت جاگے, دونوں میں سے ایک کام ہوگا تو پاکستان کا کچھ بہتر ہو جائے گا. اب آ جائیں جی کہ پیمرا نے پابندی لگائی خان صاحب پہ, اور پھر جو ہے نا وہ بڑا ایک بہترین سٹیپ لیا اپنی طرف سے حکومت نے. شہباز شریف صاحب نے جو ہے نا وہ پابندی اٹھا لی, تو بڑا ایک عوام میں جو ہے نا ایک امپریشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم بہت اچھے ہیں, ہم امید کرتے ہیں اللہ سے کہ آپ اچھے ہو جائیں, آپ کی نیتیں صاف ہو جائیں. جیسا کہ جو ہے نا وہ ایک بچے کی, ایک لڑکے کی موٹر سائیکل جلائی گئی, جس کی وجہ سے ہم اس چیز کو بھی دیکھتے ہوئے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ کسی کے املاک کو جو ہے نا نقصان نہ کریں. تو اس کا جو ہے وہ سوشل میڈیا جو نون لیگ ہے وہ اس ویڈیو کو لے کے چل رہا ہے جی کہ اس کا گھر اس پہ چلتا تھا, موٹر سائیکل پہ چلتا تھا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ان ساری چیزوں کو جو ہے نا پروپوگیٹ کیا جا رہا ہے, نیگیٹیوٹی کو. تو وہ ایک طرف ہے, اور دوسری طرف جو لڑکا وزیر آباد کا وہ شہید ہوا لڑکا معظم جو ہے, اس کے جو ہے ماں باپ کو اور بچوں کی ملاقات, بیوی کی ملاقات خان صاحب سے ہوئی. آپ یہ چیز اس میں ذرا ویڈیوز اگر آپ دیکھیں تو آپ اس میں خان صاحب بچوں کو پیار کر رہے ہیں. پھر اس کی والدہ جو ہیں وہ جب خان صاحب سے ملی ہیں انہوں نے خان صاحب کو پیار کیا, دعائیں کر رہی خان صاحب کے لیے. آپ یہ سوچیں کہ خان صاحب کا مقام لوگوں کی نظروں میں کیا ہے, کہ جس کا بھی ریسنٹلی بچہ, جس گھر سے ایک لاش اٹھی ہو, اس کی بیوی, اس کی ماں, اس کے بچے, اس کا باپ, وہ کس طرح کتنے پیار سے یا دعائیں عمران خان صاحب کے لیے کر رہے ہیں. جو خان صاحب نے ان کی مدد بھی کی, گئی جان واپس نہیں آتی, لیکن جو کریکٹر جو اپنا پارٹ پلے کر سکتے ہیں وہ پی ٹی آئی اور وہ لوگ کر رہے ہیں, اس کو اون کر رہے ہیں کہ وہ ہمارا ورکر تھا, ہمارے کام کے لیے, ہمارے لیے وہ شہید ہوا. تو خیر یہ ایک اچھا جو ہے نا وہ ایک پیغام ہے, اور بڑی زبردست ایک چیز ہے جو ان کی شہید کی جو والدہ ہیں انہوں نے خان صاحب کے لیے جیسے دعا کی اور جو ان کا جذبہ تھا وہ ایک دیکھنے والی چیز تھی. اب آجے جی, عمران خان صاحب نے ابھی ایک بیان دیا کہ جو ایک پروپیگنڈا چل رہا تھا, ہر چیز چل رہی تھی کہ جو پرویز الہی صاحب ہیں, مونس الہی صاحب ہیں, وہ جو ہے نا وہ پنجاب حکومت کے خلاف جا رہے ہیں, پی ٹی آئی کے خلاف جا رہے ہیں. ہم آپ کو بار بار کہتے ہیں وہ جانا بھی چاہیں تو نہیں جا سکتے. اس کے متعلق خان صاحب نے کہا جی کہ ایف آئی آر کا جو ایک نہ ہونے کا قصور ہے وہ پرویز الہی صاحب پہ نہیں ہے, ہمارا سسٹم ہی ایسا ہے. مطلب انہوں نے بھی کہا جو نہیں کرنے دے رہے وہ ہمیں پتہ ہے کون ہے یا کیسے ہیں. تو اگر خان صاحب کو ان چیزوں نے, ان لوگوں نے کام نہیں کرنے دیا تو تھوڑا سا مارجن پرویز الہی صاحب کے لیے بھی رکھیں, پی ٹی آئی کے بھی, اور جو لوگ ویلاگز کرتے ہیں یا یہ چیزیں کرتے ہیں. اگر خان صاحب جیسا بندہ مجبور ہو سکتا ہے تو پرویز الہی تو ان کے کسی قریب کے سرکل میں بھی نہیں آتے کہ ان کی اتنی جرت ہو. تو اس کے بعد جی شہباز شریف صاحب نے جو ہے نا وہ ایک اجلاس کیا, جو بھی انہوں نے اجلاس کیا اس میں انہوں نے کہا جی کہ جو الزامات ہیں وہ خان صاحب نے جو لگائے ہیں, اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو ریکویسٹ کیا جی کہ ان کے خلاف کیس کیا, جو انہوں نے کہا جی وہ ہم کمیٹی بنائیں گے, کیسز کریں گے اور یہ اور وہ. خیر آپ کٹپتلی ہیں, جو آپ کو کہنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے, جیسے پہلے باقی سارے کرتے رہے. اور دوسری چیز آگے جی کہ انہوں نے بولا جی کہ ہم جو ہیں وہ اس کو جو کمیٹی کا جو بھی آئے گا وہ ہم منوان جو ہے نا اس کو قبول کریں گے, جو بھی وہ تحقیقاتی کمیٹی بتائے گی, قانونی کاروائی اس کے قانونی دائرے میں رہتے ہوئے کریں گے. اور ایک انہوں نے بات کی جی کہ خان صاحب یہ اگر چیزوں کے ثبوت دے دیں تو میں سیاست میں اسی ٹائم ریزائن کر دوں گا, میں وہ چھوڑ دوں گا کام, سیاست چھوڑ دوں گا. سر آپ نے تو ایک دھیلے کی کرپشن کا بھی کہا تھا سیاست چھوڑ دیں گے, اللہ کا شکر آپ نے نہیں چھوڑی. جب آپ کے بھائی نے بتایا کہ ان کا باپ امیر آپ کا غریب تھا, آپ کو تب شرم نہیں آئی, آپ نے تب جو ہے نا وہ سیاست نہیں چھوڑی. پھر آپ نے جب بھائی کو 50 روپے کے اسٹامپ پہ گارنٹی دے کے بھیجا تب بھی آپ کو کوئی شرم نہیں آئی. جب آپ نے نیب میں رولز چینج کیے, سارا کچھ بدل دیا, اس کے بعد ایف آئی اے جو ہے وہ انویسٹیگیشن نہیں کی, نیب نے نہیں کی, وہ آپ نے سارا کچھ ختم کرنے کے بعد آپ نے کہا جی ہمیں عدالتوں نے باعزت بری کیا, آپ کو تب شرم نہیں آئی. آپ نے نہ سیاست چھوڑی, نہ جھوٹ بولنا چھوڑا, نہ باقی چیزیں چھوڑی. تو یہ جو چیزیں چل رہی ہیں یہ ابھی بھی ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں جی عوام جو ہے نا وہ چلی ہے, وہ رالیں چھوڑتی ہے منہ سے, جو بوتلیں باندھ کے نکلتی ہے سارا دن وہ یوں 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 کرتی ہے, اور لوگ ان سے کچھ جو ہے نا دعائیں کراتے ہیں. تو اللہ خیر کی انشاءاللہ تعالی جی, جو حالات جا رہے ہیں بے شک بہتری کی طرف نہیں ہے, لیکن
جو ٹائم چل رہا ہے صرف خان صاحب کو اتنا ہے کسی طرح سلو رہنے کا مقصد، یہ بعد میں 2-4 دن بعد دوبارہ مارچ کو شروع کرنے کا، جیسے انہوں نے کہا نہیں رکے گا اور نہیں رکے گا. ہم بھی آپ کو بول رہے ہیں خان صاحب ٹلنے والوں میں سے نہیں ہیں. تو وہ ایک ٹائم کا ویٹ کر رہے ہیں کہ جس میں ایک سمری موو ہو جائے نئے آرمی چیف کی. تو اس طرف یہ ٹرائی کی جا رہی ہے اور اس طرف یہ ہو رہی ہے کہ حالات ہر طرح سے کوشش کر کے خراب کر کے ایک ایمرجنسی لگا کے دوبارہ اس جگہ پہ بیٹھا جائے. جبکہ پہلے اینکرز نے کئی انہیں کہنا شروع کر دیا تھا کہ جناب وہ سمری موو ہو رہی ہے، آخری ملاقاتیں ہو رہی ہیں. ہم تب سے آپ کو کہہ رہے تھے یہ نہ آخری ملاقاتیں ہیں اور نہ یہ کوئی اور چیزیں ہیں. مقصد ان کا وہی ہے کسی طرح انتشار پھیلایا جائے اور آ کے اس جگہ پہ بیٹھا جائے، کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا ان سے جو قوتیں دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی حکومتیں برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ ہم پیچھے سے تو چلا ہی رہے ہیں، ان کو موو کر رہے ہیں، ڈوریاں لا رہے ہیں، اب ہم ذرا سامنے سے بھی دوبارہ انجوائے کریں. تو بہرحال جی دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک پاکستان کے حق میں بہتر کرے گا. خان صاحب کی جو عادت ہے وہ ہر مشکل سے پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کے نکلتے ہیں. انشاءاللہ اس میں بھی مضبوط ہو کے نکلیں گے اور اپنے مقصد میں عوام اور عمران خان صاحب کامیاب بھی ہوں گے. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور اس دعا کے ساتھ کہ جی پاکستان کا اللہ حامی و ناصر ہو. اور ایک چیز جو ہم آپ کو لاسٹ میں کہتے ہیں، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کیجیے اور کمنٹ ضرور کیجیے گا. پاک آرمی زندہ باد، پاکستان زندہ. اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو، وہ جو لال والا بٹن ہے اس پہ پھوٹ پھینک کے مارو یا پھر موم بتی، مجھے نہیں پتا، بس کلک ہو جانا چاہیے.